نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطراتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ تذکرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب طاہر۔ عشق جب اپنے امام کے حضور نیاز مندانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شام غریبہ کے بے مثل منزل پہ حاضر ہوا، قرآن مچ گیا، زمین و آسمان کی تنابیں ٹوٹنے لگیں، ہوش و آواز کھو بیٹھا، تھر تھرا کر پوچھنے لگا یہ کیا؟ ندائی یہ کائنات کے پروردگار کے حبیب اقدس و اکمل اجمل و اطہر و طیب و طاہر تاجدار مدینہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جدر شہزادہ کونین کے جسد عطر کا لاشا ہے، جسے شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ ایک عرض کی یہ کس نے کیا؟ پھر ندا آئی یہ قصد غفار کا نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ہے۔ ان کے استقرار نے کہ شہزادہ کونین کے قتل میں جلدی کرو، جمعہ کی نماز قضا نہ ہو، عشق کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، کبا نوچ کر تار تار کر ڈالی، پمال ناز نے منہ پر راکھ ملی، سر پہ خاک ڈالی، اور ایک دل دوز مصریہ پڑا، اور ہمیشہ کے لیے اس منظر کو نظروں میں یوں سمیٹ لیا کہ پھر کبھی کسی کو اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ فقر جب شام غریبہ کے حضور غلامانہ خراج تحسین پیش کرنے حاضر ہوا، آپے سے باہر ہو گیا، حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ریت کے زروں پر حسن و عشق و جفا کے دستان کا انوکھا باب خون سے لکھا ہوا تھا۔ سہمی ہوئی مقدس جانیں، بستان رسول کے کملائے ہوئے پھول، گنجے شہیدہ کے کٹے ہوئے اعضاء، جلے ہوئے خیمے، دھواں چھوڑتی تنابیں، لٹا ہوا خانواد رسول، بے کسی کے عالم میں جگر بندے بطول، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم، جسم برنا لاشا روندا ہوا، اہل بیت رسیوں میں جکڑے ہوئے، خاک و خون میں نہایا ہوا عشق، دست غربت میں بردیدہ پیشوائے دین، ساکی کوثر کا تشنہ لب نواسا، سبت پیغمبر کا گھوڑا سے راندہ ہوا جو وجود اطہر، ہر طرف گمبھیر اداسی، ایک دشت خیز خاموشی، ایک علم ناز قرب۔ یہ دردناک منظر اس سے نہ دیکھا گیا۔ وہ خون کے آنسو رویا، ہوش و آواز کھو بیٹھا، بسمل کی طرح لوٹا، مذبوح کی طرح تڑپا، پھر یکا یک اس نے عمارت کی اینٹ سے اینٹ کر دی، لذت کا جام توڑ دیا، زینت کا امامہ زمین پر دے مارا، راحت کا ترانہ بند کر دیا، عشرت کا رباب توڑ دیا، شہرت کی قبا تار تار کر دی، شام غریبہ کے محبوبوں کی خاک سر میں ڈالی، ندامت کی قبا اوڑی، ملامت کی گدڑی پہنی، صبر کا کاسا تھاما، اور ایسا رو پوش ہوا کہ پھر کہیں بھی کسی بھی روح میں کبھی پرگٹ نہ ہوا۔ اس منظر کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور حیات دنیا کی منزل اسی منظر کی پیشوائی میں طے کی۔ الحمدللہ حی القیوم۔ ابن آدم کی تاریخ کے سکالر نے ورق الٹے، الٹ اڑ کر ڈھونڈے، ہر عجیب و غریب منظر کے جائزے لیے، محاسبے کیے، اوڑک ایک شیر خار معصوم کی پیاس پر پہنچ کر اپنے قطعی کو قلم کو بند کر دیا۔ ایک بے نیاز باپ نے اپنے بے نیازی کی حد کر دی۔ عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب و طاہر کا پیاس سے دم گھٹنے لگا، پانی مانگا، ہنس کر فرمایا لہو پیتے ہیں کربلا والے، پانی نہیں پیتے۔ تیری بے نیازی کا باپ تشنہ تھا۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خار عسکر نے سرا فرما کر مکمل کر دیا۔ بشر تو کیا فرشتوں سے بھی ایسی بندگی نہ ہوگی، بشر تو کیا فرشتوں سے بھی ایسی نہ بندگی ہوگی، حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی، ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب، ہمارے خون کے بدلے امت بخش دے یا رب، خدا سے عشر میں یہ التجا شبیر کی ہوگی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے ذہن پہ وفا کا غازی، حسین تلواروں کے سائے تلے عشق کا نمازی، حسین نیزے کے نوک پہ قرآن کا قاری، حسین کا روندا ہوا لاشا بھی رضا پہ راضی، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں